وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی میں موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے. عطائے رسول سلطان الہند حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار کرم نوازیوں میں سے ایک کرم نوازی جو بر صغیر پاک و ہند پر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کی صورت میں ہوئی. آج ہم سب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. سب لوگ دل و جان سے اس مبارک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اس کا فیض بھی پائیں گے. میں نے اس مبارک موقع پر چند باتیں جو بڑی اصولی سی ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنی. جہاں تک حضور خواجہ خواجگان رحمت اللہ علیہ کی شان، آپ کی عظمت، رفعت اور مقام کا ذکر ہے وہ بیان سے باہر ہے. ہم ناقص اپنے علم اور اپنی سمجھ اور فکر کے ساتھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن خصوصاً ہمارا اس خطے میں بیٹھ کے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں، آپ کا ذکر کرنا اور آپ کے تذکرے سے خوش ہونا اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت سن کر دل کا باغ باغ ہونا، یہ ان لوگوں کو نصیب ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. حاسدین، باغزین اور شریر لوگ ہر دور کے اندر صرف صالحین ہی نہیں، صدیقین اور شہداء ہی نہیں، انبیاء اور رسل کے خلاف بھی ریشہ دوانیوں میں مبتلا رہے ہیں.
اب بھی وہی سلسلہ جاری ہے، اور خصوصی طور پر اس وقت سوشل میڈیا کا جو دور ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، اور بارش کی طرح فتنے لوگوں کے ذہنوں پر بھی نازل ہو رہے ہیں، گھروں پر بھی نازل ہو رہے ہیں، ایسے موقع پر ہماری کچھ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم ان فتنوں سے آپ کو خبردار بھی کریں اور ان فتنوں سے نکالنے کی کوئی تدبیر بھی کریں۔ پہلے لوگ ہوتے تھے کہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں شخص جو ہے وہ بے ادب ہے، گستاخ ہے، فلاں طبقہ بے ادب ہے اور گستاخ ہے، تو والدین اور اہل علم اور اہل فضل جو ہیں ان کی صحبتیں اتنی کارگر ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کو اس انداز سے سمجھاتے تھے کہ وہ ان محفلوں اور ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہی نہیں تھے، نہ ان کی کوئی بات سنتے تھے۔ لیکن اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کے پاس موبائل ہے، اور کوئی 2-2 4-4 منٹ کے کلپ، اور اگر وہ آپ کو اچھے لگیں تو پھر آپ اس طرف مائل ہو کر مزید بھی سن کر تو اپنے ذہنوں کو الجھا لیتے ہیں، اور الجھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بنیادی علم جو ہے قرآن و سنت کے حوالے سے وہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے پہلے سے سمجھتے ہوں تو پھر ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں کہ میں ترتیب وار چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جو بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلے نبوت اور رسالت۔ نبوت اور رسالت ایک ایسا رتبہ اور ایک ایسا مقام ہے کہ جو کسی نبی اور کسی رسول کو محنت سے نہیں ملا۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ کسی نبی اور کسی رسول کو نبوت اور رسالت کا جو مرتبہ اور رتبہ ہے یہ محنت سے نہیں ملا۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے راتوں کو جاگ جاگ کے اللہ کو یاد کیا، تسبیحات کی، کوئی نوافل پڑھے، کو بہت زیادہ مجاہدہ اور ریاضت کیا تو پروردگار نے خوش ہو کے اس بندے کو نبی بنا دیا۔ ایسا نہیں، بلکہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو اس میں بار بار ایک لفظ آتا ہے استفیناہ۔ استفینا کا لفظ جو ہے یہ استفاء سے بنا ہے، اسی سے مصطفیٰ بنا ہے۔ تو استفاء استفاء یستفی استفاء کہتے ہیں چن لینے کو۔ تو پروردگار نبوت اور رسالت کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی اور کوئی رسول جو ہے وہ اپنی محنت سے نہیں بنا، یہ پروردگار کا اپنا انتخاب اور اپنا چناؤ ہے۔ اچھا، یہ چن چن کے ان کو نبوت اور رسالت دے کے بڑے شاندار طریقے سے قرآن مجید میں ان کے تذکرے کیے۔ نعم العبد کہہ کے پکارا ہے، انہو اواب کہہ کے پکارا ہے، اور اپنی حجت قرار دیا ان کو، جیسا کہ چشتی صاحب وہ آیتیں پڑھ رہے تھے، اور نام لے لے کے تذکرے کیے۔ تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قوم نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریہ ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم الی صراط مستقیم۔
یہ نام لے لے کر تذکرے کی ہیں، شانیں ذکر کی ہیں، اور ان کے وجود سے جو کمالات ظہور پذیر ہوئے ان کا پروردگار نے جگہ بجگہ اس کا جا بجا اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا دیکھو یہ میرا بندہ دیکھو کیسا ہے، اس کی شان دیکھو، اس کی عظمت دیکھو، یہ ذکر کیا۔ تو یہ جتنے بھی رتبے اور پھر شانیں بڑی بڑی ہیں، مرتبے بڑے بڑے ہیں، ان کے وجودوں سے جو معجزات رونما ہوئے وہ بھی بڑے بڑے ہیں۔ اب یہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانی عقل، انسانی علم، انسانی فکر اور انسانی سمجھ میں آنے والی نہیں۔ توجہ ہے آپ کی طرف؟ کیونکہ میں بات خواجہ خواجگان پر ختم کرنی تو میں اس کی ذرا بنیاد بنا رہا ہوں اور آپ کو سمجھانے، چونکہ یہ فرق ملحوظ خاطر رہے گا تو پھر گڑبڑ نہیں ہوگی۔ جتنے بھی آپ دیکھیں ان کے تذکرے موجود ہیں قرآن مجید کے اندر، تو پروردگار نے بار بار ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ تعریفیں کی ہیں، مقامات کا ذکر کیا ہے، ان کو جو شانیں دی ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھو نا، خود پروردگار بندہ بنا کے، بندے کا انتخاب کر کے، اس کی صفتوں کا ذکر کر کے نعم العبد کہے کہ دیکھو میرا کتنا اچھا بندہ ہے، یعنی نعم العبد کہہ کے یہ کہے کہ دیکھو کیسا بندہ ہے جی، کتنا اچھا بندہ ہے۔ تو یہ جو مقام اور رتبہ ہے یہ نبیوں اور رسولوں کو حاصل ہے۔ اچھا، نبیوں اور رسولوں کو یہ مرتبے جب پروردگار نے دے دیے اور رتبے دے دیے، تو آپ دیکھو یہ تو کسی کی سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں، یہ تو کسی کی سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ جس طرح کہ آج لوگ اس خلط مبس میں مبتلا ہو گئے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی خواجہ کی بات کرتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی، داتا کی بات کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی، بابا فرید الدین گنج شکر کی بات کرتے ہیں عقل میں نہیں آتی، ہمارے علم میں نہیں۔ ہم نے اتنا پڑھا ہے، یہ دیکھا ہے، وہ دیکھا ہے، فلاں کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، اور اتنی جان کپائی ہے، اتنی عقل استعمال، لیکن ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ بات درست ہے کہ آپ کی عقل میں آنے والی نہیں ہے اور آئے گی بھی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پروردگار کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس دل کا انتخاب کر کے کس کو کیا عطا کرنا۔ پہلے وہ خود منتخب کرتا ہے اور پھر وہ شان عطا کرتا ہے۔ تو آپ اگر یہ سمجھیں کہ جی ہمیں نہیں سمجھ آئی، ہمیں اس کا پتہ نہیں چلا، ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے، تو وہ اس لیے آپ اس کو اس لیے نہیں سمجھ سکے کہ ایک بندہ اس کو 100 سال تقریر آپ سناتے رہے نا کہ جی سیب کا ذائقہ اس طرح کا ہوتا ہے، 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 100 سال تقریریں سنا دے اس کو، چکھائیں نا۔ جی آپ مجھے بتائیں کہ کیا سیب کے ذائقے کا اس کو پتہ چلے گا؟ ایمان سے بتائیں، نہیں نا پتہ چلے گا۔ وہ 100 سال تقریر ایک طرف رہنے دیں، اس کی ایک کاش جی اس کا ایک حصہ اس کو دیں کہ وہ اس کو چکھ لو، تو جب وہ چکھ لے گا پھر وہ بتائے گا کہ ہاں اس کا ذائقہ یہ ہے۔ تو ساری عمر ایک بندہ جو ہے وہ پڑھ کے علم حاصل کر کے جان لے سب کچھ، اور اس نے کبھی وہ شے چکھی ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا، تو وہ کیسے معلوم کر سکے گا کہ اس کا ذائقہ اور اس کا لطف کیا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے یہ بھائی پڑھنے والی نہیں، صرف جاننے والی نہیں، صرف سمجھنے والی نہیں، صرف فکر سے اس کا تعلق نہیں، یہ چکھنے والی شے ہے۔ جو چکھ لیتا ہے اس کو پتا ہے کہ خواجہ کون ہے، اس کو پتا ہے کہ جو چکھا ہی نہیں، نہ اس ذوق کا وہ مالک ہے، نہ اس کو سمجھ ہے اس کی۔ دیکھیں میں قرآن مجید سے چند مثالیں دیتا ہوں، آپ میں سے بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں،
میں ان سے صرف ایک سوال کروں گا کہ آپ مجھے یہ بات سمجھ کے بتائیں. مثال کے طور پر ہے وہ چیزیں بھی بندوں کے وجود سے صادر ہوئی. بظاہر آپ ان کو کھڑا کریں اور دوسرے بندے کو کھڑا کریں تو آپ فرق نہیں کر سکیں گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ایک بے ایمان آدمی کو کھڑا کر دیں, ایک ایمان والے بندے کو کھڑا کر دیں تو صرف شکل سے نہیں سمجھ آتی, نہیں پتہ چلتا. وہ ایک کیفیت ہے دل کی, جس دل کی کیفیت کو جب تک سمجھا نہ جائے اور دیکھا نہ جائے اس وقت تک اس کی سمجھ نہیں آ سکتی. تیسرا پارہ ہے جس کی میں نے آیت پڑھی, او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. ایک بندہ ایک بستی کے پاس سے گزر رہا ہے. بستی اس نے دیکھی کہ ساری کی ساری الٹی پڑی ہے اپنی چھپروں کے اوپر, کوئی شے اس کے اندر صحیح سلامت نہیں, اجڑ گئی ہے بستی, ساری اجڑی بستی. وہ بندہ عرض کرتا ہے پروردگار یہ اجڑی ہوئی بستی اور اس کے لوگ جو ہیں ان کو تو انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, ماشاءاللہ, ان کو ان کے مر جانے کے بعد تو اس کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. پروردگار نے اس بندے پر 100 سال تک موت وارد کر دی. اماتا کے لفظ ہیں, میں معنی بدل بھی نہیں رہا. اماتہ اللہ مئۃ عام, 100 سال تک موت وارد کی. ثم بعثہ, 100 سال بعد اس بندے کو اٹھایا. قال کم لبثت, پوچھا تو یہاں کتنی دیر ٹھہرا ہے. قال لبثت یوما او بعد یوم, وہ کہنے لگا کہ میں یہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا. بھائی یہ بات ہم سب نے کہنی ہے, چاہے آپ 100 سال گزاریں. پوچھا جانا ہے آپ سے بھی, وہ اور مقامات پر ذکر ہے, پوچھیں گے ہم کتنی دیر رہے ہو دنیا میں, تو ہم یہی کہیں گے لبثنا یوما او بعد یوم, ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے. قالا بل لبثت مئۃ عام, فرمایا نہیں دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں, تو یہاں 100 سال رہا ہے. اب تیرے اس بندے کے مشاہدے میں 2 چیزیں لائی جا رہی. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, وہ اس بستی میں آتے ہوئے تیرے پاس جو کھانا اور پینا تھا, تیرا طعام اور تیرا شراب, شراب سے مراد پینے والی چیز, ٹھیک ہے, مشروبات اور طعام, یہ دیکھ لے لم یتسنہ, یہ باسی نہیں ہوئے. عرصہ کتنا گزرا, 100 سال. 100 سال میرا خیال ہے کہ یہاں شاید کسی بندے کی عمر نہیں, 50 60 70 سال کے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں. کچھ ان سے پوچھیں کہ ان کے 50 60 70 سال میں کتنے موسم انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھیں, کتنی بارشیں برسی, کتنی آندیاں آئیں, کیا کیا تغیرات دیکھے 60 70 سال میں. کوئی عقل مانتی ہے کہ 100 سال کھانا پڑا رہے اور 100 سال پانی پڑا رہے اور خراب نہ ہو؟ جی بولیے بھائی, کوئی بندے کی سمجھ میں, کوئی علم میں کوئی آنے والی شے ہے نہیں. اور ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی نہیں ہوتا کہ پروردگار کسی وسیلے واسطے یا کسی بندے کے علاوہ اور قسم کی کوئی حقیقتیں ظاہر کرتا ہے, ایسا نہیں ہے. بندہ درمیان میں, اور بندہ پوچھ رہا ہے. بولیے, بندہ پوچھ رہا ہے نا. آپ میری طرف توجہ کریں. ماشاءاللہ, تشریف لائیں, آ جائے آگے. ماشاءاللہ, بندہ پوچھ رہا ہے نا جی یہ بستی کیسے زندہ ہوگی. اس کے جواب میں 100 سال تک موت وارد کی.
اور اٹھا کے کیا دکھایا؟ طعام اور شراب، اور کا کے لفظ بتاتے ہیں کہ وہ کھانا اس بندے کا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک، وہ تیرا کھانا اور تیرا پینا جو ہے، پینے کی چیز ہے، لم یتسنہ، 100 سال بیتنے کے باوجود بس ہی نہیں ہوئی۔ کوئی فریج نہیں، کوئی وہاں کوئی اس طرح کا انتظام نہیں کہ جس سے مطلب یہ ہے کہ اس کو سیو کیا جائے، محفوظ کیا جائے، کوئی ڈرائی نہیں کیا گیا اس کو، وہ تو بندہ اس پر موت وارد ہوگی۔ کیوں جی بتائیں، یہ سمجھ میں آنے والی شے ہے؟ اچھا یہی چیز اگر قرآن میں نہ ہو، بالکل اتنی سی بات جو ہے وہ اگر قرآن مجید میں نہ ہو، ہیں جی، باہر کسی کتاب میں آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ بس یہ ایسے ہی چھوڑتے رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں، کہانیاں، وہی ہے نا کہانیاں، سمجھ آ رہی ہے کہاں یہ بات کہاں ہے؟ قرآن۔ اس کو تقریر نہ سمجھے، سبق سمجھے، ماشاءاللہ، ہے کہاں بھائی؟ قرآن پاک میں۔ اگر بالکل سیم اسی طرح کی بات قرآن میں نہ ہو، باہر ہو کسی جگہ، تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ قصہ کہانیاں ہیں، یہ جو لوگ بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ بس ایسے کہانیاں گڑھتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہاں دم مارنے کی مجال اس لیے نہیں کہ پہلے ہی پروردگار نے فکر بھی بند کر دی، سوچ بھی بند کر دی، علم بھی بند کر دیا، شروع ہی یہاں سے کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شبہ نہیں کر سکتے، یہ جو کچھ اس میں ہے یہ سب حقیقت ہے، شک نہیں اس میں۔ شک کرو گے تو بے ایمان، بھائی قرآن مجید کا کوئی ایک لفظ، ایک حرف کا بھی منکر ہے تو مومن نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ بات ہوئی۔ دوسری، وانظر الی حمارک، جس گدھے پر سوار ہو کے اے بندے تو آیا ہے، اپنے گدھے کو دیکھ۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، ہم تجھے اور تیرے گدھے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ آیتاً اس لیے کا بالکل یہی چیز کسی مبارک وجود، کسی ولی کے وجود سے جب سرزد ہوتی، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی۔ ماشاءاللہ، وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، یہ جو میں کچھ پڑھ رہا ہوں یہ قرآن مجید ہے، کیا ہے بولو؟ قرآن پاک ہے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اب اس گدھے کی ہڈیاں کی طرف دیکھو، تین چیزیں ہیں جی، تین چیزیں، ایک گدھا، کھانا اور پینا، یہ تین چیزیں۔ دو چیزیں باسی نہیں ہوئی 100 سال گزرنے کے بعد، اسی ماحول میں وہی کچھ گدھے پر بھی گزرا، گدھے کی کوئی شے نہیں بچی۔ عظام ہیں، وانظر الی العظام، ہڈیاں ہیں جو بکھری پڑی، فرمایا ان کو دیکھو۔ وہ بندہ دیکھ رہا ہے، اب اس گدھے کو دیکھ رہا ہے، منظر نامہ ذہن میں رکھیں، ہے جی، پروردگار اس بندے کو دکھا رہا ہے، بندہ دیکھ رہا ہے۔ وانظر الی العظام، ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزھا، بھائی ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم ان ہڈیوں کو جوڑتے کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، ان ہڈیوں کو جوڑتے کیسے؟ ثم نکسوھا لحما، پھر ہڈیاں جوڑ کر اس کے اوپر گوشت کا لباس پہناتے کیسے؟ ماشاءاللہ، فلما تبین لہ، بات یہیں تک رہتی تو پھر اور بات تھی، آگے فرمایا فلما تبین لہ، جب یہ سب کچھ ہو چکا، یعنی ہڈیاں جڑی، بولو ہڈیاں جڑی، ہڈیاں جڑ کے پھر ان جڑی ہوئی ہڈیوں کے اوپر گوشت کا پہناوا بھی چڑھا، لباس بھی ہوا، تو یہ دیکھ کر کالا بندہ پکار اٹھا، عالمو، میں جان گیا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حاضرین محترم، جو لوگ اس فیلڈ کے اندر بہروپی اور ڈرامے باز ہیں، ہم ان کی کسی صورت میں بھی تائید نہیں کرتے، وہ ظالم ہیں۔ ان لوگوں کو علم نہیں،
یہ مر کر اس رستے پر چلا جاتا ہے. زندہ آدمی نہیں چل سکتا. اس نے اپنی اندر سے خودی ختم کرنی ہے, اپنا تکبر ختم کرنا ہے, اپنی میں مارنی ہے, اپنی خواہشات کو ترک کرنا ہے اور اپنے علائق ختم کرنے. وہ سب کی سب چیزیں جو نبیوں اور رسولوں نے اپنی امتوں کے اندر, اپنی امتیوں کے اندر پیدا کی, انہی صفتوں کو نبوت کا فیضان ان اولیاء کو نصیب ہوتا ہے جو اس فیضان کے ذریعے اس علاقے کے لوگوں کو زندہ کرتے ہیں جو مردہ ہو چکے ہوتے ہیں. خواجہ خواجگان کو وہاں کوئی روٹی نہیں ملتی تھی جہاں وہ تھے, بولیے وہاں ان کی کوئی عزت کم تھی؟ خود ان کا اپنا باغ تھا, اپنی پنچکی تھی, ہاں جی, زمینیں تھی. وہاں لوگ بھی ان کی قدر کرنے والے تھے, وہاں کے لوگوں نے بھی ان کو بہت چاہا. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے, لیکن اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کی خاطر ان چیزوں کو ترک کا بندہ کرے, ہجرت کرے, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے. سب کچھ چھوڑ کے یہاں انڈیا میں کیا لینے آئے تھے؟ ہندوستان میں, بر صغیر میں, ہے جی, بولیے نا جی, یہاں بر صغیر میں وہ کیا لینے آئے تھے کہ یہاں جو ہے وہ میں جا کے لوگوں کو مرید بناؤں گا اور میری واہ واہ ہوگی, یہ مقصد تھا؟ نہیں. جہاں وہ آ کے بیٹھے 80 بندے آپ کے ساتھ ہیں, 80 لوگ جو ایک قافلے کی صورت میں یہاں اجمیر شریف پہنچے. تو اجمیر شریف میں آ کے آپ نے کیا کیا ہے؟ وہاں تو کفر ہی کفر ہے, ظلم ہی ظلم ہے, ہر طرف زیادتی ہی زیادتی, ہاں جی, نسل کشی ہے باقاعدہ, لوگوں کو مارا جاتا ہے, لوگوں کی اپنی ول کوئی نہیں, اپنی مرضی کوئی نہیں, آزادانہ طریقے سے وہ لوگ زندہ نہیں رہ سکتے. ان لوگوں کے اندر آ کر ایک فقیری انداز میں بیٹھنا, بولو, فقیری انداز میں بیٹھنا. اور آج بندے کچھ تھوڑا سا پڑھ لکھ جائیں, ہاں جی, اور ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس طرح بیٹھ کے کام کیسے کیا جاتا ہے, ان لوگوں نے کیا سمجھنا ہے کہ جی ان لوگوں کی شان اور عظمت کیا ہے. دیکھو, میں نے ایک موقع پر بلکہ یہ جمعۃ المبارک میں بھی ذکر کیا تھا, اور میں پھر ذکر کرتا ہوں چونکہ خاص محفل آپ کی ہے. خواجہ خواجگان آنا ساگر کی جھیل کے پاس آپ نے ڈیرا لگایا. وہ جھیل اب بھی موجود ہے, سب لوگ دیکھتے ہیں. اچھا, اس جھیل میں سے آپ پانی لیتے ہیں, آپ کے متوسلین بھی لیتے ہیں, راجے کے محل میں بھی پانی وہیں سے جاتا ہے. وہ فقط ایک ذریعہ تھی وہاں تک, مطلب سیراب کرتی سب لوگوں کو. آپ جب بیٹھے تو آپ نے وہاں سے وہ پانی لیا, اپنی ضروریات جو کہ ایک بشری ہوتی ہیں اس کو پورا کیا. تو راجہ جو ہے اس نے دیکھا, چونکہ یہ ہر دور کے راجوں کو فکر پڑ جاتی ہے, جب اس طرح کا کوئی بندہ آ کے بیٹھتا ہے فکر پڑ جاتی ہے کہ بھئی زیادہ لوگ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے ہیں جی, اس کا کچھ کرو. راجہ نے اپنے سپاہی بھیج کے تو آنا ساگر کی جھیل پر پہرا لگا دیا کہ کوئی بھی اس درویش کا متوسل جو اس سے متعلق ہے وہ یہاں سے پانی نہیں لے گا. پہرا ہے ہر طرف. آپ کے مریدین آئے, انہوں نے کہا کہ جی پانی نہیں ہے. کیوں جی؟ راجہ نے منع کر دیا. وہ واپس چلے گئے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کی کہ جی پانی پر تو پہرا لگ گیا. آپ فرمانے لگے کہ تھوڑا سا پانی لے لو, مل جائے. انہوں نے جا کے وہ سپاہیوں کو کہا کہ جو زیادہ نہیں, ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی دے دیں, وہ کٹورے میں وہ پانی. اب